ومن النساء قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم الآية منسوخة بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. قلت ظاهر الآية أن الميراث للموالي والبر والصلة للمولى الموالاة فلا نسخ. اور سورہ نساء میں سے ارشاد خداوندی والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم منسوخ ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ سے. میں کہتا ہوں آیت نساء کا ظاہر الآیتی سورہ نساء کی آیت کا ظاہر یہ ہے کہ میراث رشتہ داروں کے لیے ہے اور حسن سلوک اور صلہ رحمی مولا الموالات کے لیے ہے. فلا نسخ لہذا اس آیت میں نسخ نہیں ہے یا یہ آیت منسوخ نہیں ہے. موالی یہ مولا کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں رشتہ دار، اور مولا الموالات جو ہے یہ ایک اصطلاح ہے. مولا الموالات کہتے ہیں اس شخص کو جس نے عقد موالات قبول کیا. عقد موالات یہ ہے کہ دو شخص آپس میں یہ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کا زندگی پر ساتھ دیں گے، تعاون کریں گے. اگر ایک پر کوئی تاوان آئے گا تو دوسرا بھی اس تاوان کو ادا کرے گا، اور جب ایک مر جائے گا تو دوسرا اس کا وارث ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کے بعد میں آپ مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو مہاجرین اور انصار کے درمیان میں مواخات قائم کی تھی ابتداً. وہ بھی اصلاً موالات ہی کی ایک صورت تھی. تو بہرحال یہ جو آیت ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 33 ہے. ترجمہ اس آیت کا یہ ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہم نے وارث مقرر کر دیے رشتہ داروں کو مما ترک الوالدان والاقربون، ہر اس مال میں سے جس کو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں. والذین عقدت ایمانکم، اور جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے فآتوہم نصیبہم، ان کو حصہ دو. یہ جو آیت ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم یہ سورہ احزاب کی آیت وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ سے منسوخ ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ کا ترجمہ ہے کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. اس آیت سے یہ جو آیت ہے وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ یہ منسوخ ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ محکم ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ میراث جو ہے وہ تو رشتہ داروں کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے تم سے معاہدہ کیا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میں اکثر لوگ تنہا مسلمان ہوئے تھے، اور ان سب کا جو کنبہ تھا اور اقربا جو تھے ان کے وہ کافر ہی تھے. تو اس وقت نبی علیہ السلام نے دو مسلمانوں کو آپس میں بھائی کر دیا تھا. جیسا کہ ہجرت کے بعد میں نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں یہ مواخات قائم فرمائی ہے، تو وہاں پر ایسا ہوا کہ ایک مہاجر اور ایک انصار ایسا بھی کیا گیا کہ دونوں کو ملا کر کے بھائی بنایا. کبھی ایسا بھی ہوا کہ دو مہاجر کو آپس میں بنا دیا، دو انصار کو آپس میں بنا دیا. تو یہ جو تھا یہی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے. جب ان کے اقربا بھی مسلمان ہو گئے تو تبھی آیت پھر نازل ہوئی ہے کہ میراث تو اقربا اور رشتہ داروں ہی کا حق ہے. ہاں البتہ وہ جو منہ بھولے بھائی تھے مولا الموالات جن کو کہا گیا، تو ان کے لیے میراث تو نہیں ہے. ہاں زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک یہ کرنا ہے، اور مرتے وقت بھی کچھ وصیت اگر کر جائے تو اس کی بھی اجازت تھی اور یہ مناسب تھا، لیکن میراث میں ان کا کوئی حصہ یہ نہیں تھا. تو بہرحال یہ جو آیت ہے والذین عقدت ایمانکم، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ جو آیت ہے یہ محکم ہے.
وقوله تعالى وإذا حضر القسمة الآية قيل منسوخة وقيل لا ولكن تهاون الناس في العمل بها. قلت قال ابن عباس هي محكمة والأمر للاستحباب وهذا أظهر. اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ کہا گیا کہ منسوخ ہے اور کہا گیا کہ منسوخ نہیں، لیکن لوگ اس پر عمل کرنے میں سست ہو گئے. شاہ صاحب فرماتے ہیں قلتو میں کہتا ہوں کہ ابن عباس نے فرمایا یہ آیت محکم ہے اور امر استحباب کے لیے ہے، اور وَهَذَا اظہر، اور یہ مطلب مراد لینا زیادہ ظاہر ہے. یہ نوی آیت ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. سورہ نساء کی آیت نمبر 8 ہے یہ. اور جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرما رہے ہیں آیات جو منسوخ ہیں، علامہ سیوطی نے جن کے متعلق منسوخ ہونے کا حکم لگایا ہے، یہ ان میں سے آیت نمبر 9 ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 8 ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے اور جب حاضر ہوں ترکے کی تقسیم کے وقت، اذا حضر القسمۃ ترکے کی تقسیم کے وقت، اولو القربہ قریبی رشتہ دار اور یتیم اور مسکین اور محتاج لوگ، فرزقوہم منہ تو ان کو بھی کچھ دے دو، منہ ترکے میں سے، وقولوا لہم قولا معروفا اور ان کے ساتھ خوبی سے بات کرو، نرمی سے بات کرو، اچھی بات کرو. تو یہ جو آیت ہے بعض مفسرین تو فرماتے ہیں کہ یہ آیت بھی منسوخ ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم جو آیت میراث ہے اس آیت سے منسوخ ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آیت منسوخ نہیں ہے، لیکن لوگ اس پر عمل کرنے میں اصل سست ہو گئے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ یہ آیت محکم ہے اور یہ حکم جو ہے واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم واجب تھا، یعنی ابتداءً یہ حکم تھا کہ میراث تقسیم کرتے وقت رشتہ دار وغیرہ وہاں پر موجود ہو تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دینا واجب ہے، لیکن پھر آیت میراث نازل ہوئی تو رشتہ داروں کو اس سے الگ کر دیا گیا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت اپنی جگہ پر محکم ہے اور اس کے آیت کے اندر جو حکم ہے رشتہ دار وغیرہ کو دینے کا وہ واجبی حکم نہیں بلکہ مستحب ہے. اب ظاہر بات ہے کہ مستحب ہے تو مطلب یہ ہے کہ مناسب یہ ہے کہ رشتہ دار وغیرہ یا یتیم اور مسکین وغیرہ وہاں پر موجود ہوں تو ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے تاکہ ان کا دل بھی خوش ہو جائے، لیکن ان کو دینا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے. چنانچہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ تقسیم میراث کے وقت برادری اور کنبے کے لوگ جمع ہوں تو جو رشتہ دار ایسے ہوں جن کو میراث میں حصہ نہیں ملتا، یا یتیم اور محتاج کچھ لوگ وہاں پر آ کر کے جمع ہو گئے ہوں تو ان کو کچھ کھلا پلا کر کے رخصت کرو، یا کوئی چیز ترکے میں سے حسب موقع ان کو بھی دے دی جائے. اور یہ جو ہے اس طرح کا سلوک کرنا یہ صرف مستحب ہے. اگر مال میراث میں سے کچھ کھلانے پلانے کا موقع نہیں ہے، مثلا وہ یتیموں کا مال ہے اور میت نے اس طرح کی کوئی وصیت بھی نہیں ہے کھلانے پلانے کی یا کسی چیز کی، تو پھر دوسرا حکم یہ ہے کہ ان لوگوں کو اچھی بات کہہ کر کے رخصت کر دو، وقولوا لہم قولا معروفا، یعنی نرمی کے ساتھ میں رشتہ داروں وغیرہ سے عذر پیش کر دو کہ بھائی یہ جو مال ہے یہ یتیموں کا ہے اور میت نے کھلانے پلانے کی کسی کو وصیت بھی نہیں کی تھی رشتہ دار وغیرہ کو، اس لیے ہم مجبور ہیں آپ کے اوپر اس مال میں سے خرچ نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ جو آیت ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حضرت ابن عباس کا جیسا کہ آپ نے قول نقل کیا کہ یہ آیت جو ہے یہ آیت محکم ہے، منسوخ نہیں ہے، اور جو حکم اس کے اندر ہے وہ استحبابی حکم ہے، واجبی حکم اس کے اندر نہیں. یأتین الفاحشۃ الآیہ منسوخۃ بآیۃ النور قلت لا نسخ فی ذلک بل هو ممتد إلى الغاية. فأما جاءت الغاية بين النبي صلى الله عليه وسلم أن السبيل الموعود كذا وكذا فلا نسخ. اور ارشاد خداوندی واللاتی یاتین الفاحشہ منسوخ ہے
سورہ نور کی آیت سے۔ میں کہتا ہوں اس میں نسخ نہیں ہے بلکہ وہ حکم غایت تک لمبا کیا ہوا ہے۔ پھر جب غایت آ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا بتلا دیا ان السبیل الموعود کہ وہ راستہ جس کا وعدہ کیا گیا قضا و قضا وہ یہ ہے اور یہ ہے، فلا نسخہ لہذا نسخ نہیں ہے۔ یہ 10ویں آیت ہے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 51 ہے، آیت نمبر 15 ہے۔ ترجمہ آیت کا دیکھ لیں پہلے۔ ترجمہ ہے جو عورتیں بدکاری کریں، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے جو عورتیں بدکاری کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو تم ان کی بدکاری پر اپنوں میں سے 4 لوگوں کو گواہی دینے کا حکم دو۔ فإن شہدوا، پس اگر وہ گواہی دے دیں، فامسکوہن فی البیوت، تو ان عورتوں کو گھروں میں مقید رکھو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ تجویز فرما دے۔ جمہور مفسرین اس آیت کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے منسوخ ہے، اور اس کے لیے ناسخ سورہ نور کی آیت ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ سورہ نور آیت نمبر 2 ہے یہ۔ اس کا ترجمہ ہے بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد، فاجلدوا کل واحد منہما، ان دونوں کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، 100 کوڑے لگاؤ۔ تو اوپر والی جو آیت ہے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اس آیت میں چونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر عورتیں برائی کا ارتکاب کرے، زنا کا ارتکاب کرے، تو اولاً 4 گواہ تم ان کے اوپر پیش کرو۔ اگر 4 گواہ تم لے کر کے آ جاتے ہو جس کی وجہ سے ان کی بدکاری ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر ان عورتوں کو مقید رکھو، قید میں ڈال دو، یہاں تک کہ ان کا خاتمہ ہو جائے۔ تو اس آیت میں تو چونکہ یہ بتایا گیا ہے، اور الزانیۃ والزانی میں یہ بتایا گیا کہ بدکاری کرنے والے مرد ہوں یا بدکاری کرنے والی عورت ہوں، اگر وہ غیر شادی شدہ ہوں، کوارے ہوں، تو ان کو 100 کوڑے لگانے ہیں۔ شادی شدہ کا حکم یہاں پر بھی بیان نہیں کیا گیا ہے۔ تو الزانیۃ والزانی یہ جو آیت ہے ناسخ ہے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم کے لیے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نسخ نہیں ہے بلکہ حکم کا ایک وقت متعین کیا گیا تھا، وہ پورا ہو گیا ہے۔ چنانچہ جب حکم اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، مجھ سے حاصل کرو، مجھ سے حاصل کرو، اللہ نے ان کے لیے راہ تجویز فرما دی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے جو حکم تھا وہ یہ تھا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، کہ عورتیں اگر بدکاری کرے تو ان کو قید میں ڈال دو۔ یہ حکم ایک متعینہ مدت تک کے لیے تھا، وہ متعینہ مدت پوری ہو گئی تو پھر اس کی جگہ دوسرا حکم آ گیا ہے۔ لہذا متاخرین کی اصطلاح کے اعتبار سے جو ہے یہ نسخ نہیں ہوگا، کیونکہ متاخرین مطلق حکم کی انتہا کو بیان کرنے کو نسخ کہتے ہیں، مؤقت حکم کی انتہا بیان کرنے کو نسخ نہیں کہتے۔ اور یہ جو حکم تھا واللاتی یاتین الفاحشہ میں یہ مؤقت تھا، یعنی ایک وقت تک کے لیے تھا، وہ وقت پورا ہو گیا تو حکم خود بخود وہ ختم ہو جائے گا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تو بتا دیا، لیکن یہ واضح نہیں کیا ہے کہ سورہ نساء کی جو مذکورہ آیت ہے یہ معمول بہا ہے یا معمول بہا نہیں ہے، اور اگر معمول بہا ہے تو اس پر عمل کرنے کی صورت کیا ہوگی۔ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اپنی شرح العون الکبیر میں انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ سورہ نساء کی جو آیت ہے یہ اس وقت اس پر عمل کرنا واجب ہوگا جب مسلمان اقتدار سے محروم ہو جانے کی وجہ سے حد جاری کرنے کی طاقت نہ رکھتے۔ اگر مسلمان
حد جاری کرنے کی طاقت رکھتے ہوں تو پھر وہ حکم جو ہے وہ معمول بہا نہیں ہوگا، اور اگر حد جاری کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ معمول بہا ہوگا، کیونکہ یہ جو آیت ہے ایسے ہی حالات میں نازل ہوئی ہے جب مسلمان اپنے اقتدار سے حدود جاری کرنے پر قادر ہو گئے تھے تو اس کے بعد میں حدود کی آیات پھر نازل ہوئی ہے۔ تو چونکہ اس میں حد نہیں ہے بلکہ زناکار کے لیے قید کا خالی حکم دیا گیا کہ ان کو گھروں کے اندر محبوس رکھو، قید سے مراد یہاں پر جیل بھی نہیں ہے بلکہ گھروں میں محبوس رکھنا ہے، تو اقتدار میں اگر مسلمان نہیں ہے تو اس پر عمل ہوگا، اور اگر مسلمان اقتدار میں آ جائیں اور اسلامی حکومت کہیں پر قائم ہو جاتی ہے تو پھر یہ جو آیت ہوگی معمول بہا نہیں ہوگی، کیونکہ پھر زنا کی جو حد ہے باضابطہ وہ جاری کرنا